ایک بار کا واقعہ ہے، حضرت غوث اعظم اپنے ایک خادم کے ساتھ دریا کے کنارے کنارے چل رہے تھے۔ اچانک دیکھا کہ آگے بہت بڑی بھیڑ جمع ہے، لوگ کچھ چرچا کر رہے ہیں، شور مچا ہوا ہے۔ حضرت وہاں پہنچے تو دیکھا کہ کچھ عیسائی لوگ بڑی شان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ کے پاس یہ مقام تھا کہ وہ مرے ہوئے کو زندہ کر دیا کرتے تھے، بیمار ان کے ہاتھ کے اسپرش سے ٹھیک ہو جاتے تھے، جو اندھا جنم سے ہوتا ان کی دعا سے آنکھوں کی روشنی پا جاتا، اور جس پر بھی مصیبت آتی وہ دعا کر دیتے اور پریشانی دور ہو جاتی۔ بھیڑ یہ باتیں سن کر حیران تھی، کچھ لوگ مان رہے تھے، کچھ شک میں تھے۔ اتنے میں حضرت غوث اعظم پاس آئے۔ عیسائی لوگ ان سے بولے، اگر آپ سچ مچ اللہ کے ولی ہیں تو بتائیے، کیا کسی مرے ہوئے کو زندہ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ یہ کمال دکھا سکتے ہیں؟ حضرت نے بڑی نرمی اور تواضع سے جواب دیا، میں نبی نہیں ہوں، میں تو صرف نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، لیکن اللہ نے مجھے یہ فضیلت دی ہے، جس کو چاہے اپنے کرم سے کمال دکھا سکتا ہے۔ بتاؤ، کس مرے ہوئے کو زندہ کرنا چاہتے ہو؟ عیسائی لوگ سوچ میں پڑ گئے۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر کسی تازہ مرے ہوئے کو دکھائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ ابھی ابھی گزرا تھا، یہ آسان کام تھا۔ اسی لیے انہوں نے چال چلی، بولے، ہم آپ کو ایک پرانی قبر دکھائیں گے، بہت سال پہلے کا آدمی ہے، لوگ تک اس کی یاد بھول چکے ہیں، اگر آپ سچ میں ولی ہیں تو اسی کو زندہ کیجیے۔ اتنا سن کر حضرت غوث اعظم وہاں موجود لوگوں کے ساتھ قبرستان کی اور بڑھے۔ جب قبر کے پاس پہنچے تو انہوں نے رک کر کہا، یہ قبر امک گاؤں کے رہنے والے ایک آدمی کی ہے، اس کے پتا کا نام فلاں تھا، اسے گزرے ہوئے کئی دشک ہو چکے ہیں، اور یہ اپنے زمانے کا مشہور قوال تھا۔ بھیڑ نے کہا، اگر یہ سچ مچ قوال تھا تو جب زندہ ہوگا تو قوالی گا کر دکھائے، تبھی ہمیں یقین ہوگا۔ یہ سن کر حضرت غوث اعظم نے اپنے نگاہیں جھکا لیں اور دعا میں مشغول ہو گئے۔ بڑی گہرائی سے اللہ کے دربار میں التجا کی، اے میرے مالک، یہ تیری قدرت کا معاملہ ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، اگر تیرا کرم ہو تو اس قبر سے زندہ کر دے تاکہ لوگ حق کو پہچان لیں۔ دعا پوری ہوئی ہی تھی کہ قبر کے اندر سے ہلچل ہونے لگی، مٹی ہلی اور اچانک وہ پرانا مردہ قبر سے اٹھ بیٹھا۔ چہرہ دھول سے بھرا تھا، کپڑے جرجر تھے، لیکن جیسے ہی اس نے منہ کھولا تو اس کی آواز میں پرانی قوالی کی دھن تھی۔ اس نے سب سے پہلے اپنا نام بتایا، اپنے گاؤں اور پتا کا پریچے دیا، اور پھر اسی انداز میں قوالی پڑھنے لگا جیسا وہ اپنے زمانے میں گایا کرتا تھا۔ جب وہ قوال زندہ ہوا تو اس کے ہونٹوں سے ایسا روح پرور اور دل کو جھنجھوڑ دینے والا کلام نکلنے لگا جس کے ہر مصرے میں نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ پورے مجمع پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، دل موم کی طرح پگھلنے لگے، جذبات کا طوفان امڑ آیا، آنکھوں سے آنسوؤں کے چشمے بہہ نکلے، اور ہر زبان سے ایک ہی صدا بلند ہونے لگی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لمحے وہاں موجود لوگ اسلام کے نور سے منور ہو گئے اور دین حق کو قبول کر کے ابدی سعادت کے وارث بن گئے۔ یہ ہے غوث اعظم کی وہ شان بے مثال جس کی کرامت سے مردہ زندہ ہو جاتے ہیں اور دل نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جگمگا اٹھتے ہیں۔ پیارے دوستوں، اگر یہ روح پرور واقعہ آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس پیغام ہدایت کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا نہ بھولیں۔